جہاں ایک کنفیوژن اگر ہوتی ہے کہ اچھا اگر یہ ہماری تقدیر میں تھا، اگر ہماری تقدیر میں یہ چیز تھی ہی تو پھر ہم اس کے لیے عمل کیوں کریں؟ آپ کسی سگنل پہ کھڑے ہیں نا، تو آپ کو پتا چلتا ہے یہ کیسی قوم ہے، ان کے اندر پیشنس کتنا ہے، وہ دوسروں کو کتنی اسپیس دیتے ہیں، کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، کتنا زیادہ کسی کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ جو ہمارا یوتھ ہے ان کو جس کہانی میں ڈال دیا گیا ہے تو وہاں پر عقیدہ کی بات کرنا، وہاں پر اپنے بلیفس کو سکھانا، وہاں پہ روٹس کو اسٹرانگ رکھنا، یہ تو پہلے سے بہت زیادہ بڑی ضرورت بن گیا ہے۔ عقیدہ جو ہے دراصل یہ ایک سیڈ کی طرح ہے. بیج اچھا ہوتا ہے نا، تو امکان ہوتا ہے کہ اس سے ایک اچھا پودا نکلے گا، اور یہ یعنی جس مقصد کے لیے اسے اگایا گیا وہ مقصد پورا کرے گا. نارملی فقی طور پر یہ چیزیں کتابوں میں پڑھنا ذرا ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں پر جو آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ اسپیسیفکلی اسی کانٹینٹ پہ جاتے ہیں اور ان چیزوں کو اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے صرف لینا ہے، لوٹانا کیا ہے نہیں پتا۔ یہ کسی کے مائنڈ میں ہی نہیں ہے. آداب یا ادب سیکھنا زندگی میں کتنا اہم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوڈ کاسٹ ود استاذہ نگہت ہاشمی الحمدللہ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ بہت ہی دلچسپ کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ سیشن بھی بہت ہی بینیفیشل ہوگا۔ کیسی ہیں استاذہ آپ؟ اللہ کا شکر ہے، خیریت الحمدللہ سے؟ اللہ کا شکر. الحمدللہ۔ استاذہ مجھے وہ مدینہ کی ملاقات یاد ہے، ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک خاتون آتی ہیں اور یہ کہتی ہیں، بہت ساری باتیں انہوں نے آپ کے ساتھ کی، لیکن ایک بات جو مجھے بہت کلک کی وہ یہ تھی کہ پچھلے 22 سال سے استاذہ ہم اس ماحول میں مسلسل عقیدے کو سیکھ رہے ہیں، اور عقیدہ کو سیکھنا اتنا بڑا کام ہے، بٹ جب ہم نے جنت کے راستے سے عقیدہ کو پڑھا تو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی آسانی کے ساتھ بھی اس معاملے کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ اور اسی پہ میرا آج دل تھا کہ جنت کا راستہ وہ کتاب ہے آپ کی، الحمدللہ ایک ایسی تصنیف ہے جو میں نے سب سے پہلے کوئی کورس جو آپ سے کیا وہ جنت کا راستہ تھا، الحمدللہ. اور اس کا نام آپ نے جنت کا راستہ کیوں رکھا میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی، لیکن اس میں عقیدہ سکھانے کے لیے آپ نے بڑی آسان کوشش کی ہے، الحمدللہ. یہ کس طرح آپ کے دل میں آیا؟ فائزہ جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کی ہر کوشش کو قبول کرے اور برکتیں عطا کرے، جتنے اینگلز پہ آپ کام کرتی ہیں اور اس کے ساتھ وقت نکالتی ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان ساری کاوشوں کو قبول آمین، کرے. جزاک اللہ خیر۔ اور یقیناً آج کی یہ نشست بھی اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم کیسے اپنی جنریشنز کے لیے بینیفیشل ہو سکتے ہیں. فائزہ، جنت جانا یہ خواب ہو سکتا ہے، خواہش ہو سکتی ہے، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانا ظاہرہ محنت مانگتا ہے. بالکل۔ اور وہ جو کسی نے کہا نا کہ منزلیں چاروں طرف ہیں، راستہ کوئی نہیں، تو جنت جانے کے بارے میں یہ بات بہت فٹ آتی کہ عام طور پر جب لوگ نالج نہیں رکھتے تو انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کس راستے سے اور کیسے جنت کی طرف سفر کرنا ہے. تو جنت کا راستہ اسی سلسلے کی ایک کڑی، ہم جب چھوٹے تھے تو ہم آ، یعنی اور کتابوں کے ساتھ بہت ساری چیزوں کے ساتھ بہشتی زیور بھی پڑھتے تھے، اور جس وقت ہم یعنی ایک اولڈ سٹائلڈ اردو میں، اور پھر یہ کہ ایسے یعنی اس کی پرنٹنگ باقی چیزیں، میں صرف بہشتی زیور کی بات نہیں کر رہی، نیچرلی وہ ہاں، یعنی اب تو بہت اور طریقے سے بھی پرنٹ ہونا شروع ہو گئی، لیکن میں جنرلی بات کر رہی ہوں، حدیث کی کتب بھی باقی بھی. تو بہت زیادہ ڈیفیکلٹی فیل ہوتی تھی سمجھنے میں، اور یہ ہے کہ جیسے ایک چیز کو ایبزارب کرنے میں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یعنی خاص طور پر عقیدے کی بات صرف اتنی کی جاتی ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ 6 چیزوں پر رکھنا ہے. آگے اس کی ڈیٹیل اتنی معجون مرکب قسم کی چیزیں دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے کسی کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ عقیدے کا ہماری زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے. میں کورس کی کتابوں کے حوالے سے خصوصی طور پر بات کر رہی ہوں. حالانکہ عقیدہ ہماری فاؤنڈیشن ہے نا. فیتھ کے بغیر، ہمارے عقیدے کے بغیر ہماری زندگی میں وہ رائٹ چینج کیسے آ سکتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے جیسے ہیں. میں نے آپ کو دیکھا کہ جب بھی آپ ہماری اصلاح کرتی ہیں اور اپنی ٹیمز کی بھی اور اپنے طالبات کی بھی، تو آپ نے ہمیشہ ہمیں یہ بات کہی ہے کہ ہم جب بھی کوئی غلطی اگر کرتے ہیں تو آپ کہتی ہیں کہ ابھی عقیدے کی خرابی ہے، یعنی اتنا زیادہ. اور مجھے بڑا حیرت ہوتا تھا کہ کوئی ایک ایکشن کو دیکھ کے یہ کہنا کہ یہ عقیدے
میں خرابی کی وجہ ہو سکتی ہے؟ عقیدے میں آپ نے بہت زیادہ ہمیشہ فوکس کیا ہے۔ دیکھیں بھائی صاحب، مجھے ایک یعنی نیوز پیپر میں خبر آئی کہ ملتان نشتر میڈیکل کالج میں اور نشتر ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کے خلاف پیرنٹس نے اور اہل خاندان نے ہنگامہ کیا، فرنیچر توڑ دیا۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ڈاکٹر نے ہماری بیٹی کو ڈیتھ تک پہنچا دیا۔ تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اچھا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ سب سمجھتے ہیں کہ شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے، ہوں یا کسی یعنی میڈیسن سے یا کیئر سے موت کو روکا جا سکتا ہے۔ ہوں زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہوں تو مجھے اس وقت بھی بہت زیادہ فیل ہوا، اور مجھے ہر موقع پر یہ فیل ہوتا ہے جیسے کووڈ آیا تو میرا اس طرف بہت زیادہ دھیان تھا کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ لوگوں کے اندر اتنی گھبراہٹ، اتنی انگزائٹی، ایسا لگتا ہے کہ ایک وائرس نے بس اب ختم کر چھوڑنا ہے ساری انسانیت کو۔ ایسا ہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، سبب بن سکتا ہے لیکن وہی وائرس ہے۔ اچھا، ڈاکٹرز کے لیے وہ وائرس نہیں ہے تو ہوں پیشنٹس کے لیے بہت بڑا وائرس ہے۔ تو ڈاکٹرز چونکہ جانتے تھے، انہیں پتا تھا کہ اچھا اس کا کیا سدباب ہو سکتا ہے، انہوں نے اختیار کر لیا۔ اور باقی لوگ جو ہیں وہ ایک عجیب اور طرح پھر کی بھی اللہ کی تقدیر حاوی آنی ہے، اور یہ تقدیر تقدیر کا حاویات تھی۔ ایک ایسا سوال ہے کہ لوگوں کی طرف سے بھی یہ سوال سب سے زیادہ آتا ہے، جی جہاں ایک کنفیوژن اگر ہوتی ہے کہ اچھا اگر یہ ہماری تقدیر میں تھا، اگر ہماری تقدیر میں یہ چیز تھی ہی تو پھر ہم اس کے لیے عمل کیوں کریں؟ یہ جی۔ مطلب ایک ایسا سوال ہے جو کنٹینیوس آپ کو اور یوتھ فائزہ، جزاک اللہ کہ آپ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی۔ اصل میں عقیدہ تقدیر کے بارے میں سب سے زیادہ کنفیوژن ہے، کنفیوژن ہے۔ اور اس کے بارے میں ایکسیپٹنس بھی بہت کم ہے، اور سارا سیکھنے کے بعد ایک دفعہ پھر لوگ تقدیر کے حوالے سے پھر کنفیوز ہو جاتے کنفیوز ہیں، ہو جاتے پھر ہیں۔ سیکھتے ہیں، پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ایون صحابہ کرام کے سامنے بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے تقدیر کی بات کو، تو وہ کہتے تھے پھر عمل کس لیے کریں؟ یعنی جب ہماری تقدیر ہے اور ہم نے اپنی تقدیر کے مطابق اسی کو پانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرماتے تھے کہ ہر انسان وہی عمل کرتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ تو یعنی ایک انسان کو وہ عمل جاری رکھنا چاہیے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ پرابلم تو ہے عقیدے کا، چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان ہو، چاہے رسول اللہ پر ایمان ہو، چاہے کتابوں پر، چاہے آخرت کے دن پر یا تقدیر پر ہو، اور فرشتوں پر ایمان ہو۔ یعنی اور ایمان کے حوالے سے ایک اور بات بھی ہے، جیسے ابلیس ہے۔ اب دیکھیں ہماری سوسائٹی کی کتنی بڑی کنفیوژن ہے کہ چاہیں جو سو آپ کریں، ہم کو ابس بدنام کیا، کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ کرتے تو ہم خود ہیں، شیطان کا خامخواہ میں نام لگاتے ہیں۔ اوورآل اگر آپ پوری سوسائٹی میں دیکھیں تو شیطان کے بارے میں یا ابلیس کے بارے میں کانسیپٹ ہے لیکن کلیئر نہیں ہے، اس پر وہ یقین نہیں ہے کہ یہ ایک ایول پاور ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے امتحان کے لیے اسے تخلیق کیا، اور اس کی وجہ سے یعنی ہم ہر وقت حالت امتحان میں ہیں۔ تو یہ ساری سچویشن ایسی تھی جس کی وجہ سے ہمیشہ دل یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح سے لوگوں کے سامنے کلیئر کریں۔ تو جنت کے راستے میں ہم نے اسے چھوٹے چھوٹے سوال جواب کی صورت ہاں، میں ان چیزوں یہ کو اس کلیئر کیا۔ کتاب کی استاذہ سب سے زیادہ خوبصورتی ہے کہ جو ہمیں خود کو بھی آسانی لگتی ہے، بہت چھوٹا سوال اور اس کا ٹو جی، دا پوائنٹ جواب۔ اور اس میں کوشش میں نے یہ کی ہے کہ آپ ایک موضوع کے بارے میں یعنی سارے سوالات آ جائیں، میکسیمم سوالات۔ میں استاذہ یہ نہیں، اے آئی کے دور میں تو بڑا آسان لگتا ہے نا، آج میں عقیدہ کے بارے میں اے آئی سے کہہ دوں کہ مجھے 100 سوال لکھ دے تو بڑی آسانی ہے کہ شاید وہ سارے سوال نکال کے دے دے، لیکن یہ اس دور میں آپ نے ایفرٹ کی جب یہ ساری چیزیں۔ فائزہ میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی، اے آئی کے دور میں آپ ضرور اس سے کہیے، لیکن وہ وہاں لا کے آپ کے سامنے ایسی چیز رکھ دے گا جہاں آپ کلیئر نہیں کر سکتے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ ہاں، یہ بات تو ہے، یہ بات تو ہے، لیکن بہرحال پھر بھی اتنا چھوٹا سوال اٹھانا اور ہر بات کا تفصیلاً جواب، یعنی بہت مختصراً لیکن بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس میں جواب دینے اور کی اس میں کوشش کی ہے۔ کوشش میں نے کی ہے کہ ریفرنس بیسڈ ہوں، اور اگر زیادہ ریفرنس دیکھنا چاہیں تو وہ ریفرنسز بھی دے دیا الحمدللہ۔ صحیح۔ لیکن بنیادی طور پر اصل آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے بڑے، ہمارے جینزز بھی، ہمارے الفاظ بھی، اور ہماری یوتھ اور ہمارے بزرگ بھی ایون اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا چاہیں یا رسول اللہ پر ایمان کی حقیقت کو سمجھنا چاہیں تو ان کے لیے ڈیفیکلٹی نہ ہو۔ ڈیفیکلٹی نہیں ہونی چاہیے۔ عقیدہ جو ہے دراصل یہ ایک سیڈ کی طرح ہے، بیج اچھا ہوتا ہے نا
تو امکان ہوتا ہے کہ اس سے ایک اچھا پودا نکلے گا، اور یہ یعنی جس مقصد کے لیے اسے اگایا گیا وہ مقصد پورا کرے گا۔ برابر۔ تو ایمانی کا بیج ہے جس سے پودا نکلتا ہے، اور پھر کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کلمہ طیبہ کی مثال دیتے ہوئے کشجرۃ طیبہ، کہ اس کی مثال ایک پاک ذات کے درخت کی طرح ہے، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ جس کی جو جڑ ہے نا وہ زمین میں گہری اتری ہوئی مضبوط ہے، اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو شاخیں آسمان تک پھیلتی ہیں یہ بیج کی وجہ سے، اور بیج کی وجہ سے جو جڑ نکلتی ہے اس کی مضبوطی کی وجہ سے۔ تو یہ عقیدہ جو ہے نا جڑ کی طرح انسان کو جمائے رکھتا ہے، یعنی آپ کی روٹ ہے، روٹ آپ جتنی روٹ ہے اسٹرانگ ہوگی جی، اتنا زیادہ تناور درخت بھی ہوگا اور پھلدار بھی ہوگا۔ اور بے جڑ کا پودا کبھی ٹھہرتا نہیں ہے۔ کل میرے پاس ایک والدہ تشریف لائیں اور میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے وسائل بھی دے رکھے تھے، باقی بھی بچے ان کے کسی ایک ایلیٹ اسکول میں پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو وہاں سے ہٹا کے میں بہت پریشان ہوں، جو ایکٹیویٹیز وہاں پر ہوتی ہیں مجھے نہیں سمجھ آتا، میں ان کو کسی آلٹرنیٹ اسکول میں لے کے جانا چاہتی ہوں کہ جہاں پر اتنی ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پلانڈ ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں ان کی تربیت کے لیے وقت نکالوں اور ان کو کسی ایسے اسلامک سینٹرز کے ساتھ کنیکٹ کروں اپنے سمیت۔ اچھا، میں ان سے پوچھنے لگی کہ ان کا حال حلیہ یہ نہیں بتاتا تھا کہ وہ اتنی کنسرنڈ پہ مدر ہیں کہ وہ اپنے بچے کی بھلائی کے لیے، یہ بہت بڑا ڈیسیژن ہے استاذہ۔ جی آج تو بالکل، ہم جس مال کی ریس میں شامل ہو گئے، جس اسٹیٹس کی ریس میں شامل ہو گئے، تو ہم اپنے بچوں کو یقیناً بیسٹ سے بیسٹ اسکولس میں اور اور آپ بیسٹ سے دیکھیں کہ بیسٹ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں ایڈمیشن نہ کروایا تو ہماری زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں پیچھے رہ جائیں گے۔ جی۔ اور میں نے ان سے پوچھا کہ کس طرح آپ اتنا بڑا ڈیسیژن لے رہی ہیں، ایک بچہ کلاس 7 میں ہے، باقی بچے آپ کے بھی چھوٹے تھے لیکن بچے خود ریزسٹ کر جاتے ہیں، تو یہ کوئی آسان ڈیسیژن نہیں ہے جو آپ اپنے بچوں کے لیے کرنا چاہتی ہیں۔ تو جب میں نے ان کو کھوجا تھوڑا سا تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے شادی سے پہلے ایک کورس اسی طرح سے کر رکھا تھا قرآن کے حوالے سے، تو میں نے کہا اچھا کہیں نہ کہیں بیج ڈل گیا تھا جی جی جو کہیں نہ کہیں ہانٹ کرتا ہے۔ استاد جتنی ہماری سوسائٹی میں یہ ریس بڑھتی چلی جا رہی ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا یوتھ ہے ان کو جس کہانی میں ڈال دیا گیا ہے، تو وہاں پر عقیدہ کی بات کرنا، وہاں پر اپنے بلیفس کو سکھانا، وہاں پہ روٹس کو اسٹرانگ رکھنا، یہ تو پہلے سے بہت زیادہ بڑی ضرورت بن گیا ہے۔ الحمدللہ، یعنی میں یہ فیل کرتی ہوں کہ کل تک اس ضرورت کا اتنا زیادہ احساس نہیں تھا، احساس نہیں تھا۔ آج یہ نیڈ زیادہ فیل کی جانے لگی ہے، ہوں تو یہ مجھے لگتا ہے اسٹیپ اہیڈ ہم جا رہے ہیں۔ اور مجھے یہ جو آپ کا بلیف ہے نا کہ بدلے گی عورت تو بدلے گا جہاں، آپ مدرہڈ سکھا دیں، آپ ماں کو بدل دیں۔ میں تو جتنا زیادہ سوسائٹی میں ملتی ہوں تو مجھے یہی چیز ریئلائز ہوتی ہے کہ واقعی اسی اس پہ کام، ٹھیک ہے باپ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، سوسائٹی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اسکول کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، بٹ اگر ایک مدر اپنا رول پلے نہیں کرے گی نا اور وہ بچے کی روٹس کو مضبوط کرنے کے لیے کام نہیں کرے گی تو بہت بڑا چینج نہیں آئے گا۔ اس ایوری میں کوئی مدر شک نہیں، مطلب ان کو ایک ڈیسیجن کرنا ہوگا، اور اس طرح کی چیزیں پھر بہت بڑا ریسورس بھی بن اور آپ جاتی ہیں۔ دیکھیں کہ ہمارا دین تو ہمیں اتنی سادگی سے بتاتا ہے، ہاں کام شروع کرنا بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اور آپ دیکھیں پوری آپ کی مینٹالٹی چینج ہو جاتی، آپ کام کمپلیٹ کرتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کر کے، اور پھر آپ دیکھیں کہ کام اگر کرنا چاہتے ہیں، آغاز کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، اور کتنی بڑی بات ہے الحمدللہ۔ اور اسی طرح سے جیسے ماشاء اللہ کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کے انا للہ، جب کوئی مصیبت یا غم پہنچے، اور لاباس طہور انشاءاللہ، کہ کوئی بیمار ہو تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ بے شک بیماری آپ کو پاک کر دے گی۔ پاک کر۔ اور مومن کی زندگی میں آپ اگر دیکھیں نا، ایٹم کی طرح ہے، کہ جس طرح ایٹم کے نیوکلس کے گرد الیکٹرانز گھومتے ہیں نا، تو مومن کی سوچ بھی ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ گرد گرد گھومتی گھومتی ہے۔ ہے، یہی تو عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر ریئلائزیشن ہو، اگر اس کا نالج ہو، ساتھ اگر اس کا نالج بھی تو یقین ہو، لینے سے آتا ہے نا، آپ علم حاصل کریں گے تو اور رسول تبدیلی۔ اللہ نے اتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، کوئی شخص اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا،
العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، اور عقیدہ سیکھنے کی کتنی ضرورت ہے دنیا میں، اس کے اوپر بیچلرز ڈگریاں، ماسٹرز ڈگریاں، ایون پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں۔ ہوں۔ اور ہمارے یہاں اگر آپ اوور آل دیکھیں تو ہمارے یہاں عقیدہ پر اور خاص طور پر اسماء و صفات پر اگر آپ دیکھیں تو اس کی ایجوکیشن نہیں دی اور جاتی۔ اب وہی والی بات ہے، ہم کیونکہ ایک پروگرام ایسا ڈیزائن کرتے ہیں کہ ہم ماسز تک جائیں، مدرس تک جائیں، خواتین تک جائیں زیادہ، اور وہ انفلوئنس کریں اپنے گھر کے مردوں کو۔ تو ساتھ اگر ماں اپنے کریکلم میں شامل کر لے، میں سمجھتی ہوں کہ اتنی خوبصورت آپ نے یہ کتاب ڈیزائن کی ہوئی ہے نا واللہ، کہ اگر آپ تھوڑا 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 دین سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا وہ درست ہے، لیکن مجھے کبھی کبھی یہ فیل ہوتا ہے کہ پاکستان کے 54,000 اسکول ہیں پنجاب کے اندر، جی بالکل 54,000 اسکولز میں کروڑ سے زیادہ بچہ ہے، ایسے ہی ہے، یعنی جو ایک لیول پہ ایجوکیشن حاصل، اور کروڑوں بچہ آپ کا اسکول جا رہا ہے، جا رہا ہے۔ کروڑوں بچہ محروم ہے عقیدے سے۔ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ اور کروڑوں ہم بچے نے ان کو جڑ ہی نہیں دی، ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے تھی، کنیکٹیوٹی مسنگ ہے۔ ہوں۔ ارباب اقتدار کہاں ہیں؟ تعلیم دینے والے، اس کو پلان کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ کیا چیز ہے جو ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں؟ آج تو اسکول کی ایکٹیویٹیز دیکھ کے لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، لیکن ہم نے ان کو جہنم کے راستے کا مسافر بنا دیا ہے، اور اس پر ان کو پراؤڈ کرواتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی جنت کے راستے کے مسافر تو نظر ہی نہیں آتے، مسافر کو تو تگ و دو کرنی پڑے جی گی، بالکل، کیوں مشقت ہے؟ اٹھانی پڑے گی، اسے اپنا راستہ طے زیادہ راہ کرنا لینا پڑے گا، پڑے گا۔ اسے اپنا زیادہ راہ لینا پڑے گا۔ اچھا استاذہ، اسی کتاب میں آپ آگے چل کے اس کو اپنے 5 پورشنز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ عبادات کے حوالے سے بھی ایک بہت خوبصورت کوشش ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنی بھی ہماری بنیادی عبادات ہے۔ بہت چھوٹا سوال، بہت چھوٹا جواب، آپ کو کیا لگتا ہے ایسے سکھانا زیادہ آسان تھا، زیادہ موزوں تھا؟ دیکھیں، سوال آدھا علم ہے، ہم، اور جو سوال آپ سے کسی نے کرنے، جو کسی کے اندر پیدا ہو چکے ہیں، اگر ان سوالوں کا جواب ملتا جائے تو گرہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ نمبر ایسے ایک ہی یہ بات۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ اس میں آگے عبادات کا تذکرہ ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کی عبادت آپ کی زندگی کا مقصد بھی ہے، ہم، اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی پاور ہے، اسٹرینتھ ہے۔ جیسے ایک درخت کے لیے تنا ہوتا ہے نا، تو تنا جو ہے نا وہ عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جیسے شیخ صالح ابن عثیمین کہتے ہیں نا عقیدہ واسطیہ کی شرح میں، اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں، ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے، ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم تو پیدا ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوئے ہیں، ہم کسی اور مقصد کے لیے پیدا کب کیے گئے ہیں؟ تو جب ہماری زندگی کا اتنا بڑا آبجیکٹو ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹیوٹی محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، عبادت کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ اور عبادت دیکھیں آپ، ہمیں کتنا ڈپریشن سے بچاتی ہے، بالکل ایسے ہی۔ عبادت کی وجہ سے کتنا یقین، سکون، اطمینان انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ اور عبادت آپ اگر دیکھیں تو انسان کی زندگی کو کتنی پررونق کر دیتی ہے، بھر دیتی ہے سکون کے ساتھ۔ اور اس کے اوقات دیکھیں، جیسے آپ صبح کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں، آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ ناشتہ کرتے ہیں، آپ کے لیے فجر کی نماز کیا زبردست بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا پلان دیا ہے ہم، کہ آپ کس طرح سے اٹھتے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ پھر آپ ایک لمبا ٹائم گزارتے ہیں، اور دن میں جس وقت آپ تھوڑا اپنے کام سے ایگزاسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، آپ لنچ بریک لیتے ہیں، لنچ لیتے ہیں۔ آفیسز میں لوگ ورکنگ لنچ لیتے ہیں، گھروں کے اندر لنچ ہوتا ہے، اور آپ ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی اگر آپ کے فزیکل، آپ کی باڈی کو بہت ضرورت ہے، نیچرل تو دین ہے۔ آپ کو دوسری طرف بھی ضرورت ہے کہ آپ اپنی اسپرچولی آپ اسٹرانگ ہو۔ ہم، پھر اب شام ہوتی ہے، چونکہ وہ وقفے کم ہوتے چلے جاتے ہیں نا، انسان تھوڑا تھکتا ہے، اسے فریش ہونے کی ضرورت ہوتی۔ کوئی گرمیوں کا سیزن ہے، آپ کوئی جوس لیتے ہو، کوئی شربت، کوئی اور ایسی چیز، یا ٹی لیتے ہو شام میں، تو آپ کی عصر کی نماز کتنا زیادہ آپ کو ریفریش کرتی ہے دوبارہ۔ بالکل ایسے ہی۔ اور پھر آپ دیکھیں دن ڈوبتا ہے تو دل بھی ڈوبتا ہے، ہم، اور وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے جس وقت پہ شعراء جب شاعری کرتے ہیں، اداس شاعری، اگر کوئی آرٹ سے تعلق رکھتا ہے تو اس میں کتنی اداسی نظر آتی ہے شام کے وقت میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کیفیت کو کس طرح سے مغرب کی نماز سے کنٹرول کرواتے۔ اللہ اکبر! کتنا اطمینان دلوں میں اترتا ہے۔ اور رات سونے سے پہلے آپ جب ڈنر لیتے ہو تو رات سونے سے پہلے عشاء کی نماز ادا کرتے ہو، یہ تو آپ کی
ڈیلی روٹین ہے نمازوں کی. پھر اسی طرح سے ونس ان اے ایئر فار دا منتھ ہوں آپ روزہ رکھتے ہیں، ایک مہینے کے لیے آپ اس کیفیت میں جاتے ہیں. تو آج آپ دیکھیں کہ سائنٹیفک ریسرچز بھی پروو کرتی ہیں کہ آپ کو واقعی ضرورت ہے فاسٹنگ کی، ہوں لیکن وہ فاسٹنگ صرف آپ کی باڈی کے لیے، اور روزہ آپ کو کیسے انرچ کر دیتا رش ہے. کر دیتا ہے. اسی طرح سے جیسے آپ اپنے یعنی مال کے حوالے سے دیکھیں تو مال کو پیوریفائی کرنے کے لیے سال گزرنے پر جو زکوٰۃ ہے، اسی طرح سے ونس ان اے لائف. ہوں باقی زیادہ کرنا چاہیں تو ہر ایک کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یا اس کے مالی حالات پہ، لیکن ونس ان اے لائف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر حاضری اور حج کرنا نیچرلی پوری امت کا ایک اتحاد نظر آتا ہے، اور انسانوں کے لیے کتنا بڑا میسج ہے. تو یہ عبادات ہیں بنیادی طور پر، یہ عبادات ہماری اسٹرینتھ ہیں، ہماری پاور ہیں. اس کے بغیر ہماری زندگی انفرادی اور اجتماعی طور پر یعنی بہت زیادہ کھوکھلی اور بالکل. خالی پن کا لیکن شکار استاذہ ہو جو بات جاتی. مجھے پسند ہے اس اسپیسیفکلی جنت کے راستہ کتاب کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ میں نے جب دین پڑھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایک سوال نامہ بنے رہتے ہیں، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ویسے انسٹا آپ پہ. نے بات بڑی خوب کی ہے کہی ہے. ہاں وہ ہاں اتنے سوال پوچھتے ہیں اور بہت ہماری بنیادی یعنی جیسے بنیادی عقیدے سے متعلق، بنیادی عبادات سے متعلق ہوتے ہیں. تو مجھے کبھی کبھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جب میں نے پہلا کورس کیا تو وہ جنت کا راستہ تھا، تو بہت سارے سوال. اچھا کوئی سوال آ جاتا ہے وضو کے حوالے سے، تیمم کے حوالے سے، کبھی سوال آ جائے گا سجدہ صحف کے حوالے سے، کبھی سوال آ جائے گا حج کے حوالے سے. بے شمار، جیسے آج کل حج کے حوالے سے بے شمار سوالات ہیں، حاجی جو چلے گئے، جو پیچھے رہ گئے، عشرہ ذوالحجہ کے حوالے سے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنا آسان طریقہ کار ہے. ایک دفعہ آپ اپنی نصاب کو، جو ہمارا زندگی کا بڑا امپورٹنٹ کریکلم ہے، عقیدہ، عبادات، اور پھر اس میں آگے اپنے اخلاقیات اور ان معاملات اور دعائیں، ان چیزوں کو بھی ڈسکس کیا ہوا ہے. اگر ان کو اپنی روٹین میں، میری ایک مدرس کو ایڈوائز ہے، میری ایک لوگوں کو ایڈوائس ہے کہ چھوٹا چھوٹا یہ اپنے پلان میں شامل کر لیں، روز ایک پیج ہی پڑھ لیں، تو کم از کم ایک سال میں آپ اپنا پورا دین پڑھ جائیں گے بہت آسانی کے ساتھ. تو مجھے اس کتاب میں جو سب سے زیادہ چیز پسند آتی ہے نا، چھوٹا سوال اور چھوٹا جواب، کیونکہ آج کوئی لمبی بات اور دوہرانا نہیں خاص چلے طور گا. پر اگر آپ دیکھیں تو عبادات کے ریفرنس سے ٹیبلر فارم میں کوشچن جی بھی ہے، اور پھر اس کا آنسر اور اس کے ساتھ ریفرنسز بھی جی ہیں بالکل ایسے ہی ہے. الحمدللہ. تو یہ یعنی مجھے ایسا فیل ہوتا ہے اس نے سب سے زیادہ الحمدللہ لوگوں کو فائدہ بھی دیا ہے ہوں کہ آپ ذہن کے اوپر بوجھ نہیں ہے نا، کہ آپ جو چیز بھی سرچ کرنا چاہو تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے الحمدللہ اس کی وجہ میں سے. چاہوں گی انشاءاللہ استاذہ ہم ویسے بھی کوشش کریں گے کہ اس کا پیج جو ہے وہ اس پہ دکھا سکے، لیکن یہ طہارت کے اوپر ہے جیسے، تو بہت چھوٹا سوال اور بہت چھوٹا جواب. شاید یہ کتاب میں صحیح طرح سے دکھا پا رہی ہوں یا نہیں، یہ بہت آسانی کرتی ہے. اچھا طہارت سے کیا ہے؟ آپ نے اس میں جواب لکھا اور اس میں ریفرنس بھی دیا ہوا ہے. طہارت سے مراد ہے ناپاکی، حدث اور نجاست کو دور جی کرنا. طہارت کیوں ضروری ہے؟ طہارت کی کیا فضیلت ہے؟ کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ کس طرح کے پانی سے حاصل ہوتی ہے؟ پانی کی کتنی قسمیں ہیں؟ پاک پانی سے کیا مراد ہے؟ نارملی فقہی طور پر یہ چیزیں کتابوں میں پڑھنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں پر جو آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ اسپیسیفکلی اسی کانٹینٹ پہ جاتے ہیں اور ان چیزوں کو اسٹڈی کر لیتے ہیں. الحمدللہ. اور میں نے آپ کی کافی تحریروں میں یہ دیکھا ہے کہ الحمدللہ آپ سوال اٹھاتی ہیں اور پھر جواب دیتی ہیں. یہ اسلوب یقیناً آپ نے قرآن سے لیا ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں. فیصلہ ایسا ہے کہ جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ القاریۃ ملقاریہ، ہوں پھر اسی طرح سے جیسے لیلۃ القدر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کیا جانو کہ لیلۃ القدر قدر کیا کیا ہے؟ ہے، لیلۃ القدر خیر خیر من من الف الفش. شہر. تو سوال اور جواب کا انداز جو قرآن حکیم کا بہت ہی خوبصورت ہے، اور مجھے یہ بہت زیادہ اپیل کرتا ہے، اور مجھے انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ یعنی پختہ بھی ہوتی ہے اور جلدی بھی ہوتی ہے ہوں الحمدللہ. آسانیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آسانیاں پیدا کرو. یسرو ولا توسرو، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات مشکلات پیدا پیدا نہ نہ کرو. کرو. بشرو ولا تنفرو، خوشخبریاں دو اور نفرتیں پیدا نہ کرو. تو الحمدللہ اس کی وجہ سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، بہت یعنی آسانی پیدا کرنے کی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر بھی دے اور ہمیشہ آسانیاں پیدا کرنے والا آمین. بنائے. استاد تھرڈ جو اس کتاب کا بڑا اہم حصہ ہے وہ اسلامی آداب ہیں.
یعنی آپ نے نیت کے آداب، اللہ تعالیٰ کے آداب، کتاب کے آداب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، نفس کے آداب، کھانے کے، حصول علم کے، پینے کے، یعنی بہت بے شمار کچھ 27 طرح کے آداب ہیں جس کا آپ نے اس میں تذکرہ کیا ہے۔ آداب یا ادب سیکھنا زندگی میں کتنا اہم ہے؟ مجھے نا امام احمد کی بات یاد آتی ہے، ان کے پاس کوئی صاحب آئے علم سیکھنے کے لیے، تو کہتے ہیں میں نے 20 سال امام احمد سے ادب سیکھا، پھر 30 سال علم حاصل کیا۔ جس چیز کی سوسائٹی کو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ادب ہے، ادب ہے۔ اور ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، ہوں اور ادب سکھانے کے لیے ہم سکولز میں اور مختلف مقامات پر لوگوں کو بھیجتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ ادب سیکھ سکیں۔ ہوں اور اس میں ادب کے حوالے سے خصوصی طور پر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کا ادب ہے، نارملی ہمارے یہاں اس کی تعلیم نہیں دی جاتی، یا رسول اللہ کا ادب، ایسے جنرلی بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن ہر کوئی اپنے اپنے مائنڈ کے مطابق بتاتا ہے۔ ریالٹی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی، جو رسول اللہ نے سکھایا، ویسے نہیں۔ اسی طرح سے نفس کا ادب ہے، اپنی جان کا کیا حق ہے، اس کو دیکھیں، حق کے حوالے سے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے آپ کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ہوں اسی وجہ سے تو کچھ لوگ بہت زیادہ آپ کو نظر آئیں گے جو اپنے آپ کو بالکل ہی مٹی کر لیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل اپنے آپ کو بہت بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو کس طرح سے بیلنس رکھنا ہے۔ ہوں اصل میں جنت کا مسافر جو ہے نا، اس کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے، وہ مزاج اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیولپ کرنا چاہتے، اسی لیے رسول اللہ کو بھیجا تھا مثال بنا کر، ہوں تاکہ وہ پورے کا پورا مزاج پیدا ہو۔ تو یہ مزاج جو ہے ادب کے بغیر نہیں پیدا ہوتا۔ ادب بہت زیادہ ضروری ہے الحمدللہ، اور اور جب اس میں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اسلام ضابطہ حیات ہے، ہمیشہ ہم بچپن سے یہ بات سنتے آتے ہیں، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین ہمارے لیے نمونہ ہے، تو بہرحال ہمیں ایک بڑی آسان پریکٹیکل امپلیمنٹیشن چاہیے جی ہوتی ہے کہ الحمدللہ جہاں سے ہم ریفرنسز لے سکیں۔ تو یہ بہرحال اس کتاب میں یہ بات ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز، ایون آپ نے کسی کو گفٹ دینا ہے، دوستی کے کیا آداب ہیں، آپ نے مسافہ کرنے کے کیا آداب ہیں، مہمان کے راستوں کے کیا موبائل آداب ہیں، کے موبائل کے کیا آداب ہیں، مزاح کے کیا آداب ہیں۔ اب اس میں ایسا لگتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا میڈیا اور سوشل میڈیا تھوڑا سا زیادہ ایڈ کرنا چاہیے، جو ہمارے دور کی ضرورت بن گئی، تو اس کے نیکسٹ ایڈیشن میں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، کچھ نئے دور کے چیلنجز اور پیدا ہو گئے، ان کے بھی آداب کے بارے میں، اور اسلام تو پرائیویسی کے بارے میں یا آپ کو وقت کے گزارنے کے بارے میں، ساری چیزوں کے بارے میں ایجوکیٹ کرتا ہے، اور اس میں آپ نے کور بھی کیا ہے، لیکن بہرحال کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس کے ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ مزید حصہ بننے کی ضرورت ہے۔ اور استاذہ انشاءاللہ ہمیں بڑی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اسی سمر میں ہم اس کا سافٹ کاپی تو پبلش کر دیں گے، انگلش ٹرانسلیشن کا جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، تو وہ بھی چیزیں اب سامنے آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور کہیں پہ بھی کوئی بیٹھا مطلب یہ ہے کہ دین کو آسان کیا جائے اور آسان کر کے پیش کیا جائے، اور دین ایکسیسیبل ہو، جیسے آج انٹرنیٹ ایکسیسیبل ہو گیا ہے، جیسے آج ٹیکنالوجی ایکسیسیبل ہو گئی ہے۔ میں روز اے آئی کو دیکھتی ہوں، ہر چیز آپ کے اسمارٹ فون میں اور آپ کے ٹپس میں، اور آپ جو چیزیں یوز کرتے تھے، جو سافٹ ویئرز یوز کرتے تھے، جو ایپس یوز کرتے تھے، اس کے اندر آتا چلا جا رہا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے دین کو بھی اتنا ہی آسان کر کے پیش کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ ایک ایسا مشکل کیپسول لگتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اس کو نگلنا بہت مشکل، اور شاید دین سیکھنے کا تعلق ہماری زندگی سے نہیں ہے۔ اتنا انسان کو موقع ملتا ہے، غم کے موقع کے آداب ملتے ہیں، خوشی کے آداب ملتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا ہے خوشی کیسے منانی ہے، غم کیسے منانا ہے، اور الحمدللہ آپ نے اس کے اندر ان سارے کانٹینٹس کو کور کیا ہے۔ الحمدللہ۔ اور زیادہ اخلاقیات کے حوالے سے خصوصی طور پہ آپ نے اس کتاب میں کیا سکھانے کی کوشش کی ہے؟ فائزہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کے توسط سے، عبادات کے توسط سے، ہم سے جو چاہے وہ ہمارا خلق ہے۔ ہوں اخلاق خلق سے ہے نا، خلق عادت کو کہتے ہیں کہ ہماری عادتیں، ہمارے رویے، بین الانسانی تعلقات جو ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں۔ بالکل۔ اور اصل میں اللہ پر ایمان کا اظہار تو ہمارے اخلاق سے ہوتا ہے، ہوں کہ ہم اس کی مخلوق کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، اس کے ہوں کنبے کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو ہمارے جسچرز، ہماری لکس، ہماری زبان کیا بولتی ہے، ہماری باڈی لینگویج کیسی ہے، اور یہ ہے کہ ہمارے یعنی چاہے یعنی بیٹھنے اٹھنے کا تعلق ہو یا لوگوں سے معاملہ کرنے کا تعلق ہو، ہمارے اندر کتنی شکر گزاری ہے، کتنا پیشنس ہے،
کتنا ہم یعنی عدل پر مبنی رویہ رکھتے ہیں، یا ہمارے اندر موڈیسٹی کتنی ہے، یا اسی طرح سے یعنی ہمارا دوسروں کے ساتھ طرز عمل میں ہم کتنا معاف کر سکتے ہیں، کتنا لوگوں کی باتوں کو فارگیو اینڈ فارگیٹ کر فرگیٹ سکتے کر ہیں۔ سکتے ہیں۔ تو جب آپ نے سوسائٹی میں رہنا ہے تو آپ نے اپنی ذات کا جھنڈا اٹھا کے تھوڑی رہنا ہے، صرف بالکل۔ آپ نے ہر ایک کو اسپیس بھی دینی ہے، اور لوگوں کے ساتھ عمدہ برتاؤ بھی کرنا ہے۔ اور مجھے سیدہ ام سلمہ کی حدیث بہت زیادہ اپیل کرتی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ سے سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر کسی عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہوں، مراد یہ کہ طلاق ہو گئی، پھر دوسری شادی ہو گئی، یا بیوہ ہو گئی، دوسری شادی ہو گئی، تو آپ یہ بتائیے کہ وہ عورت جس کے ایک سے زیادہ شوہر ہوں گے، تو وہ جب جنت میں جائے گی وہ کس کے پاس کس ہوگی؟ کے پاس؟ تو آپ نے فرمایا جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں۔ پھر سبحان آپ اللہ۔ نے فرمایا ام سلمہ، اخلاق والے تو جنت کی بہاریں لوٹ کر لے گئے۔ ہوں تو خلق کو بہتر بنانا، اپنے رویوں کو بہتر بنانا کتنا زیادہ ضروری۔ ہوں نہیں پتہ چلتا لوگوں کو کہ ہمارے کسی رویے کی وجہ سے دوسرا کتنی تکلیف محسوس کر رہا ہے محسوس نا۔ کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں نیبرہڈ کے حوالے سے دیکھیں، آپ اپنے فیملی کے حوالے سے دیکھیں، فرینڈس میں دیکھیں، آپ یعنی آپ کسی سگنل پہ کھڑے ہیں نا، تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ کیسی قوم ہے، ہوں ان کے اندر پیشنس کتنا ہے، وہ دوسروں کو کتنی اسپیس دیتے ہیں، کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، کتنا زیادہ کسی کو ڈس رسپیکٹ کرتے ساتھ ہیں، آج ڈس اسی لیے تو ریگارڈ ہم کرتے کہتے ہیں۔ ہیں کہ اتنے بے حسی کے رویے ہیں۔ آ، آ، کسی کو تکلیف میں دیکھ کے ہمارے یہاں کلچر آ گیا کہ اس کی سیلفی بنا لو، اس کی ویڈیو بنا لو، اور سب اس کے اوپر بات کرتے نظر آتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ ہم نے سوسائٹی کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا۔ جی اور بالکل۔ ہر فرد، یعنی اب آپ نے بالکل درست کہا کہ اسکولز لیول پر، کالجز لیول پر تو یہ ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں اتنی بڑی تعداد ہے کیونکہ ہم خواتین کے قبیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر خواتین محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ بچوں کے ساتھ بات کریں، جائیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں جائیں، ڈفرینٹ اپنی کمیونٹی میں، اپنے سرکلز میں اکٹھا کر کے چھوٹی چھوٹی بات سکھائیں۔ ہم نے رحم دلی سکھانا چھوڑ دی ہے، ہم نے صبر سکھانا چھوڑ دیا ہے، شکر کا مفہوم اپنے بچوں کو بتانا چھوڑ دیا ہے ہم نے۔ اور میں یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم نے توکل کی بات کرنا چھوڑ دی ہے، ہم نے ایثار کی بات کرنا چھوڑ دی ہے، ہم نے احسان، عدل، نرم مزاجی، ان ساری چیزوں پہ ایجوکیٹ۔ اور جب آپ کے پاس ایسی چیزیں اویلیبل ہیں، ایک پورا کا پورا، آپ کو سم ٹائم آپ کو ایک کریکلم چاہیے ہوتا ہے کہ اچھا چلو میں کسی بچے، کسی ایک گروپ کو لے کے شروع کر دوں کوئی بات کرنا، تو میں کیا کروں؟ تو آپ کے پاس کریکلم بھی موجود ہے، نصاب بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، تو وائی ڈونٹ کہ ہم بس کچھ عمل ویسے کرنا اس شروع میں کر بہت دیں۔ زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ان اخلاقیات کو رول ماڈلز کی زندگیوں میں دیکھیں۔ ہوں جیسے مسلم ہیروز ہیں ہمارے، تو مسلم ہیروز کی یعنی ہمارے صحابہ کرام ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جو مسلم ہیروز کتاب آئی تو اس کو لوگوں نے کتنا زیادہ پسند کیا۔ اس ہاں میں بنیادی طور پر ان رویوں کو ہم نے ہائی لائٹ کیا کہ ہائی لائٹ کیا۔ کس کس صحابی کے اندر کون کون سا رویہ ہے اور ہوں کس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں اسے جگہ دی۔ ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے انبیاء کی زندگیوں میں جب ہم دیکھتے ہیں ان اخلاقیات کو، تو وہ غیر محسوس طور پر بچوں کی زندگی میں اتر جاتی ادھر ہیں، جاتے ہیں۔ الحمدللہ۔ لیکن یہ صرف الفاظ کے ذریعے سے نہیں آتا خلق، ہوں اس کے لیے بہت ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، بالکل لانگ ٹرم بچے جا کے کہیں ان چیزوں کو لرن کر کے پھر اپنی زندگی میں اتارنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اور یہ بالکل ابتدائی بچپن سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، یعنی بالکل یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ماں کی گود میں ہے بچہ، بالکل۔ اس وقت سے اسے یہ سب کچھ سکھانے کو ملے، سیکھنے کو ملے، تب کہیں جا کے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ان کی واقعی کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے، اور وہ ایک اچھا کردار اپنا کے ایک صالح انسان تیار ہو سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے اسکول میں بھی سکھایا جائے، لیکن مدرہڈ It's so important. بہت زیادہ، It's so important. بہت۔ The role of a woman is so important. The اور role of a man is باپ کا equally رول، important. باپ کا رول بھی It بہت is امپورٹنٹ۔ equally important. جی But بہرحال خواتین کے پاس وقت زیادہ ہے comparatively. ان کے پاس انوائرمنٹ زیادہ ایزیلی اویلیبل ہے۔ زیادہ آخری جو اس کا حصہ ہے وہ حقوق و فرائض پر ہے، یعنی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کے اوپر۔ اور آپ نے بہت سارے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز، اہل علم کے حقوق کیا ہیں، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ جی تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے صرف لینا ہے، ہم، لوٹانا کیا ہے نہیں پتا۔ یہ کسی کے مائنڈ میں ہی نہیں اچھا ہوتا۔ میں
یہ بات کرنا چاہوں گی، ابھی پچھلے دنوں ایک خاتون ہمارے پاس مدینہ سے تشریف لائیں، اور وہ آپ پچھلی دفعہ جب آپ نے مدینہ وزٹ کیا تھا تو اس نشست میں وہ ملی۔ ان کو مدینہ رہتے ہوئے 35 سال ہو گئے، اور آپ نے وہاں پر جو گفتگو کی تھی تو وہ اہل مدینہ کے فرائض پہ کی تھی۔ جی، جی۔ تو انہیں ان کے لیے بڑا استاذہ یہ بڑا وہ اس دفعہ بھی نشست میں وہ تذکرہ کر رہی تھی کہ ہم نے ہمیشہ اہل مدینہ کے فضیلت دیکھ فضیلت پہ ہی بات سنی، اور کبھی فرائض کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس خوبصورت جگہ پہ بٹھایا ہے اور جتنا مقام دیا ہے، ہمارے اس وقت فرائض کیا بنتے ہیں، تو ہم تو اب ہمیشہ فضیلت کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے فرائض کی کافی بات کی ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ بھی چیپٹر کا حصہ ہونا چاہیے، اہل مدینہ کے فرائض، کیونکہ اور اس کے صحیح ہے۔ بعد وہ خاتون جو ہیں، کیونکہ وہاں لوگ قرآن سے اور علم سے ایک اور طرح کا شوق رکھتے ہیں اور محبت کرتے ہیں، تو عام خواتین کا جو گروپ ہے اس وقت بہت بڑے پیمانے پہ پوری دنیا میں قرآن کی ایجوکیشن ہمارے پلیٹ فارم کے توسط سے دے رہا ہے، اور جی، یہ اس سٹنگ کی ریئلائزیشن کے بعد ہوا کہ اگر اتنی فضیلت ہے تو آپ کے فرائض بھی بڑھ جاتے ہیں۔ یہ تو بائی دا وے بات تھی، لیکن بہرحال حقوق و فرائض کے چیپٹر میں آپ نے کیا سکھانے کی کوشش کی؟ دیکھیں، جب ہم کسی سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں، ایک خاندان کا، پھر اسی طرح سے آپ کسی نیبرہڈ میں رہتے ہیں، ایک سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ کا کوئی رول ہوتا ہے، کہیں رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ ہوں، اسی طرح سے رول اینڈ رسپانسبلٹیز کے ساتھ آپ کے کچھ رائٹس بھی ہوتے ہیں۔ ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو اس کے ہمیشہ فرائض سکھاتے رہتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ لیکن اس کو رائٹس کا شعور نہیں دیتے۔ جیسے ہمارے یہاں آج کل بہت زیادہ بات چیت رہتی ہے ویمن رائٹس کے حوالے سے، تو مجھے لگتا ہے کہ ویمن رائٹس کی بھی بات چیت زیادہ ہوتی ہے، اتنا شعور نہیں دیا گیا جتنا جی، دینا چاہیے۔ اسی طرح سے پیرنٹس اور اولاد کا جہاں تک تعلق ہے، اسی طرح شوہر بیوی کا تعلق ہے، اسی طرح سے بزرگوں کی بات ہے یا جانوروں کی یا پودوں کی بات ہے، ہر ایک کے بارے میں ہمارے کچھ فرائض ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے رائٹس بھی رکھے ہیں۔ تو ہوں، ان کی وجہ سے ہمارا کیریکٹر جو ہے، ان کی وجہ سے ہمارا کردار مکمل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم ان کو سیکھیں اور ہم اس کے مطابق عمل کرنے کے قابل ہوں۔ جی، بالکل استاذہ۔ استاذہ جزاک اللہ خیر، بہت ہی خوبصورت چیزیں ہیں جو آپ سے سیکھنے والی بھی ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ آپ نے اپنے قلم سے بھی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایک دنیا کو جنت کے راستے کا مسافر بنانے کے لیے بھی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان جہود کو قبول کریں، اور ہم آمین ثم یقیناً آمین۔ جنت کے راستے کے مسافر بنیں، اور انشاءاللہ مل کر جنتوں میں جانے والے اعمال کریں، اور اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کے لیے ممکن بنائیں، او لیولز اے لیولز کے بچوں کو ہم یہ چیزیں سکھانے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامک لائف سٹائل سکھانے کے لیے پوری ایفرٹ کر سکیں۔ انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ انہی کوششوں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنا حصہ اس سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے اور اپنے خاندان انشاءاللہ۔ اور اپنی نسلوں کی بیٹرمنٹ کے لیے ڈالتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے۔ بہت آمین۔ شکریہ استاذہ۔ انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت قیمتی وقت ہے، آپ کے بچوں کی سمر بریک ہے اور ایک لانگ بریک ہے، اس کو ضائع مت کیجیے، اس کو پلان کر لیجیے۔ آپ بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو بہت کچھ کر رہی ہیں، یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ اولاد امانت ہے، اور اللہ کو ان کی امانتیں اچھے انداز سے لوٹائیں گے، اسی کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔